لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال ابن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا. حدیث ہم لوگ پڑھ رہے ہیں باب الاذان کی، اس کا تعلق کتاب الصلاۃ سے ہے، اور اس میں ہم نے کچھ حدیثیں بھی پڑھ لی ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی اور اذان کے کلمات کیا ہوں گے. اسی طرح سے اذان میں ترجیح کیا چیز ہے. آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اذان اور اقامت میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک جیسی ہیں. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کلمات تو سب وہی ہیں لیکن تھوڑا سا فرق اس میں کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں امیرا بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ اذان کو دو بار کہیں، اذان کو دو بار کہیں، جفت کہیں. شفع مانے جفت ہوتا ہے، تو جفت کہیں یعنی دو بار کہیں اذان کے کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کلمات دو بار کہیں. ویوتر الاقامت، اسی طرح سے اقامت کو ایک ہی بار کہیں، اقامت کو ایک ہی بار کہیں. الا الاقامت، سوائے اقامت کے، اقامت کو ایک ہی بار کہیں سوائے اس میں جو اقامت کا کلمہ ہے، یعنی الا قولہ، یعنی سوائے اپنے اس کلمے کو قد قامت الصلاۃ، کی نماز قائم ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے. اس کلمے کو ایک بار نہ کہیں، اس کو دو بار کہنا ہے، باقی اور کلمات کو ایک بار ہی کہنا ہے. اب یہاں پر ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اذان کو دو بار دہرانا ہے اذان کے کلمات کو، لیکن اقامت کے کلمات کو ایک بار ہی کہنا ہے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ اسے دو بار کہنا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا اذان میں اللہ اکبر جو شروع میں 4 بار کہا جاتا ہے اس کو بھی ایک ہی بار کہا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے 4 ہے تو اسے 2 بار کہا جائے گا. یعنی اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں 4 بار کہا جاتا ہے، تو صرف اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا. ٹھیک، یعنی گویا کہ وہ دو جو اذان کے 4 کلمات ہیں، گویا کہ 4 مل کے 2 کا حکم رکھتے ہیں، 2 ایک ساتھ کہے جاتے ہیں، پھر 2 ایک ساتھ کہے جاتے ہیں، تو 2 مل کر کے گویا کہ 1 کا حکم رکھتے ہیں. اسی طرح سے پچھلی جو روایت گزری ہے کہ اس میں تکبیر بھی 2 مرتبہ کہی گئی تھی، اس سے مراد بھی یہی بعض علماء نے لیا ہے کہ اللہ اکبر کو 2 بار نہیں بلکہ 4 بار کہا گیا تھا، لیکن ایک ساتھ 2 کلمات کہے جاتے تھے. ٹھیک، تو پھر سے دیکھ رہے ہیں ترجمہ. امیرا بلال ان یشفع الاذان، بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان 2 بار کہیں، اذان کے کلمات 2 بار کہیں. ویوتر الاقامت، اور اقامت ایک بار کہیں، اقامت کے کلمات ایک بار کہیں. الا الاقامہ، سوائے اقامت کے، یعنی الا قولہ، یعنی سوائے اس اپنے قول کے، قد قامت الصلاۃ، کی نماز قائم ہو چکی ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. ولم یذکر مسلم الاستثناء، اور مسلم میں استثناء کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی اس میں صرف یہ ہے کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور اقامت کے کلمات ایک بار ہی کہیں. قد قامت الصلاۃ کا جو استثناء کیا گیا ہے وہ مسلم کی روایت میں نہیں ہے، صرف بخاری کی روایت میں ہے. نسائی، دیکھیں نسائی بھی اس کو پڑھا جاتا ہے اور نسائی بھی پڑھا جاتا ہے. زیادہ راجح بات نسائی ہے، کیونکہ یہ نسا ایک شہر تھا، اسی کے رہنے والے تھے. ٹھیک، اور اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں کہ جب مسلم فوجیں وہاں پر پہنچیں اور وہاں کے مرد وہاں سے غائب ہو گئے، تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا وضعنا هذه البلدة في النساء، ہم اس شہر کو مؤخر کر دیتے ہیں فتح کرنے کے لیے، کیونکہ عورتوں سے تو لڑائی نہیں کی جاتی ہے اسلام میں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا وضعنا هذه البلدة في النساء، ہم اس شہر کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو بعد میں اس شہر کا نام نسا ہی
پڑ گیا، اسی لیے نسائی کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے نسائی بھی کہا ہے اس وجہ سے کہ اس شہر کو مرد لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، صرف عورتیں بچی تھیں، تو نسائی بھی کہا گیا، لیکن راجح بات نسائی ہے نون پر زبر کے ساتھ۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یعنی ان کی روایت میں کیا ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بلال کو، یعنی متفق علیہ جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا تھا، مجہول کا صیغہ ہے، اور یہاں پر نسائی میں واضح ہے کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ایسا کرنے کا۔ ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اذان اور اقامت کے کلمات میں فرق ہے، اذان کے کلمات دو بار کہے جائیں گے اور اقامت کے کلمات ایک بار کہے جائیں گے، البتہ اس میں قد قامت الصلاۃ 2 بار کہنا ہے۔ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں رأیت بلالا یؤذن، میں نے حضرت بلال کو دیکھا اذان دیتے ہوئے، وأتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، اور میں ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا ادھر اور ادھر، وأتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، اور میں ان کے چہرے کو تتبع مانے دیکھنا، غور سے دیکھنا، پیچھے نگاہ لگائے رکھنا، تو میں ان کے چہرے پر نگاہ لگائے ہوئے تھا، ہا ہونا یعنی کبھی ادھر کرتے تھے اور کبھی ادھر کرتے تھے، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں، ان کی دونوں انگلیاں یعنی ایسے وہ اپنے کان میں انگلیاں رکھے ہوئے تھے اور ادھر منہ کر رہے تھے اور ادھر منہ کر رہے تھے۔ یہ منہ کب کر رہے تھے، کیا ہر کلمے میں کر رہے تھے یا خاص کلمات ہیں؟ دیکھیں آگے دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہر کلمے میں منہ ادھر ادھر نہیں گھمایا جائے گا۔ ترجمہ پھر سے اس حدیث کا دیکھ لیں، رأیت بلالا یؤذن، میں نے بلال کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وأتتبع فاہ، اور میں ان کے چہرے پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، ہا ہنا و ہا ہنا، ادھر اور ادھر، وإصبعاہ فی اذنیہ، اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھیں۔ رواہ احمد و ترمذی و صححہ، احمد نے روایت کیا ہے، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن ماجہ، اور ابن ماجہ میں ہے، وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ رکھا تھا، ڈال رکھا تھا، یعنی پیچھے والی روایت میں ہے کہ ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں، یہاں پر کلمے کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال رکھا تھا۔ پہلے والے سے بالکل واضح نہیں ہے کہ کیا وہ اپنے کانوں میں کر رکھے تھے، یہاں پر واضح ہے کہ یعنی انگلیاں باقاعدہ کان کے سوراخ کے پاس تھی۔ دیکھیں ولی ابی داؤد لوا عنقہ، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے لوا عنقہ، حضرت بلال نے اپنی گردن کو موڑا، لوا مانے موڑنا، لوا الوی مانے موڑنا، لوا عنقہ، انہوں نے اپنی گردن کو موڑا، لما بلغ حی علی الصلاۃ، جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے، انہوں نے اپنی گردن کو موڑا جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے، یمینا و شمالا، داہنے اور بائیں، داہنے اور بائیں، ولم یستدر، اور گھومے نہیں اور خود نہیں گھومے، یعنی خود تو پچھمی کی طرف، یعنی خود تو قبلہ ہی کی طرف تھے، ان کا پورا جسم قبلہ کی طرف تھا، وہ بھی تھا، لیکن حی علی الصلاۃ آیا تو انہوں نے داہنی طرف سے اپنی گردن کو ایسے موڑ دیا۔ اسی طرح سے اس روایت میں صرف حی علی الصلاۃ کا تذکرہ ہے، دوسری روایت میں جو تفصیل سے ہے وہ یہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر جب پہنچے تو انہوں نے اپنے گردن کو موڑا، حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو آپ نے اپنی گردن کو ایسے داہنی طرف موڑا، اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو آپ نے اپنی گردن کو ایسے بائیں طرف موڑا۔ ٹھیک، اس کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے چونکہ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، تو اس لیے یہ سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اس کی وجوہات بھی کچھ بیان کی جاتی ہیں، وہ یہ کہ آواز دینا مقصود ہوتا تھا، اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ بہت دور کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی بتانا مقصود ہوتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، تو جب آدمی ایک ہی رخ میں منہ کر کے اذان دیتا ہے تو اسی صورت میں اس
تک اس رخ پہ دور تک آواز پہنچتی ہے، لیکن دائیں بائیں اور پیچھے اتنی تیز آواز نہیں پہنچتی ہے۔ البتہ جب یہ دو کلمات کہتے ہوئے آدمی تھوڑا سا ادھر منہ کر دیا، تھوڑا سا ادھر منہ کر دیا کہ آ جاؤ جلدی سے سب نماز کے لیے، آ جاؤ سب کامیابی کے لیے، تو آواز ذرا دور تک پہنچ جاتی ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کے لوگ بھی اس آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اور پیچھے اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ قبلہ آپ کے پھر پیچھے ہو جائے گا اذان دیتے ہوئے، تو اس لیے وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو قبلہ ہی کی طرف کیے رہتے تھے۔ بس یہ دو کلمات آتے تھے تو تھوڑا سا داہنے اپنا رخ موڑ دیتے تھے، اسی طرح سے تھوڑا سا بائیں رخ بھی موڑ دیا کرتے تھے۔ اس لیے مسنون عمل ہے، اس کو اپنانا چاہیے، چاہے ہم لاؤڈ اسپیکر سے آواز دیں، چاہے کسی بھی چیز سے آواز دیں۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، آگے حدیث ہے وعن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی ان کی آواز، اعجبہ اچھی لگی، اعجبہ مانے اچھا لگنا، اچھی لگی ان کی آواز، علمہ الاذان، تو آپ نے ان کو اذان سکھایا، تو آپ نے ان کو اذان سکھا دیا۔ رواہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اب سے پہلے پچھلے سبق میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد جا رہے تھے حنین کی طرف، تو کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے، وہ مسلمانوں کے اذان کا مذاق اڑا رہے تھے اس اذان کے کلمات کہہ کہہ کے، لیکن انہی میں سے ایک شخص کی آواز بڑی اچھی لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکڑ لاؤ ان سب کو، بلا کے لاؤ ان سب کو، کون ہے؟ بلا کے لایا گیا تو اب سب سہم گئے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کلمات دہراؤ جو سب کہہ رہے تھے، تب ڈر کے مارے سب کے سب وہ کلمات دہرانے لگے۔ اس کے بعد ابو محذورہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آ بیٹے، آپ ادھر آؤ، کیونکہ ان کی آواز بہت پیاری تھی، تو جو چند کلمات انہیں یاد تھے اسی طرح سے وہ استہزاء کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری اذان سکھائی کہ یہ اذان کی کلمات ہیں، اس کو کہو، اور اس کے بعد جاؤ مکہ کے مؤذن، جاؤ اب تم مکہ کے مؤذن ہو، کیونکہ ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اذان میں اگر کسی کی آواز پیاری ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، اسی طرح سے بلند آواز بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مؤذن بنایا تھا، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی۔ اگرچہ اذان کی کلمات خواب میں دوسرے شخص نے دیکھے تھے، لیکن آواز بلند بلال کی تھی، اس لیے بلال کو مؤذن بنایا گیا تھا۔ تو دو چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، دو چیزیں ترجیح کا درجہ رکھتی ہیں، ایک بلند آواز ہونا اور دوسرے میٹھی آواز ہونا۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہی شرط ہے، اگر کوئی اور شخص ہے جس کے اندر دیگر صفات اس سے زیادہ ہیں، وہ ٹائم کا پابند ہے، اسی طرح سے اس سے زیادہ نیک پاک اور بہترین انداز میں اپنی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، تو پھر وہ دیگر ترجیحات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ یہ چیز بھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عیدین۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہہ رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھا، عیدین کی نماز پڑھا یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہے، من غیر مرۃ ولا مرتین، ایک دو مرتبہ نہیں، یعنی بارہا میں پڑھا، بغیر اذان ولا اقامت، بغیر اذان کے اور اقامت کے، بغیر اذان ولا اقامت، نہ تو اذان تھی اور نہ ہی اس میں اقامت تھی، نہ تو اذان تھی اور نہ ہی اس میں اقامت تھی، یعنی عید کے لیے نہ تو اذان کہی جاتی ہے عید کی نماز کے لیے، اور نہ ہی اس میں کوئی اقامت کہی جاتی ہے عید کی نماز کے لیے، نہ تو اذان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے۔ رواہ مسلم ونحوہ فی المتفق علیہ عن ابن عباس وغیرہ، اسی مفہوم کی آیت بخاری اور مسلم میں ہے جو ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دیگر نمازوں میں تو اذان اور اقامت ہوگی، یہاں تک کہ جمعہ کی بھی نماز ہوگی تو اس میں بھی اذان اور اقامت ہوگی، لیکن عیدین کی نماز میں نہ تو اذان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاة، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک طویل حدیث ہے جو
ان کی نیند کے سلسلے میں بتاتی ہے نماز سے، جو نماز سے ان کے سو جانے کا واقعہ بتاتی ہے، ایک لمبی حدیث ہے جو نماز سے ان کے سو جانے کا واقعہ بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور اس کے بعد چلتے 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 سحر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے تہجد کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ حضرت بلال سے کہے کہ آپ ابھی جگا دیجیے گا، آپ جاگتے رہیے، جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا آپ جگا دیجیے گا، لیکن خود حضرت بلال بھی سو گئے اور اس کے بعد سب تھکے ہارے تھے، سوئے ہی رہ گئے۔ دن نکل آیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، حضرت بلال کو بھی جگایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھ کر دور جا کر پھر فجر کی نماز ادا کی گئی۔ تو کہہ رہے یہ لمبی حدیث ہے، تو اس میں کیا ہے، ثم اذن بلال، پھر بلال نے اذان دی، پھر بلال نے اذان دی، یعنی فجر کا اصل وقت ختم ہو چکا تھا، فجر کا اصل وقت ختم ہو چکا تھا، سورج نکل چکا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سورج نکل چکا ہے تو اب پھر اذان نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ جب کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، ساری قوم سو گئی تھی، تو اب نماز کے لیے اذان دی جائے گی۔ کہ بلال نے اذان دی، وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کما کان یصنع کل یوم، جس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کرتے تھے، یعنی ٹھیک اسی طرح سے آپ نے نماز پڑھی جس طرح سے روزانہ نماز پڑھتے تھے۔ اذان دی گئی اور اقامت کی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ وَلَهُ عَنْ جابر، اور امام مسلم ہی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى المزدلفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ میں آئے۔ مزدلفہ کیا ہے؟ یہ حج کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو جن جگہوں پہ ٹھہرا جاتا ہے انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، مینا اور عرفات کے درمیان کی ایک جگہ، مزدلفہ مینا اور عرفات کے بیچ میں ایک جگہ جہاں پر حاجی لوگ رات رکتے ہیں۔ مزدلفہ مینا اور عرفات کے بیچ میں ایک جگہ جہاں پر حاجی لوگ رات رکتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، فصلی بها المغرب والعشاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو پڑھا وہاں پر، بأذان واحد واقامتین، ایک اذان اور دو اقامتوں سے، ایک اذان اور دو اقامتوں سے۔ اور اس میں سنت یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک ہی ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی جمع کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ عرفات سے آدمی اس وقت نکلتا ہے جب سورج ڈوب چکا ہو، اور اس کے بعد وہاں سے تقریباً 7-8 کلومیٹر بلکہ 10 کلومیٹر تک پڑ جاتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر عشاء کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا وہ مغرب کے لیے الگ سے اذان کہے گا پھر اس کے بعد عشاء کے لیے اذان کہے گا، یا یہ کہ صرف ایک اذان کہہ دے گا؟ تو اذان ایک ہی کہی جائے گی، کیونکہ اذان اس لیے کہی جاتی ہے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اب سارے لوگ جمع ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن نمازوں میں فرق کرنے کے لیے دو اقامتیں کہی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی بأذان واحد واقامتین، ایک ہی اذان اور دو اقامتوں سے۔ وله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور مسلم ہی میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء باقامۃ واحدۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ایک ہی اقامت سے پڑھا۔ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ایک ہی اقامت سے پڑھا۔ ٹھیک، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سا مسئلہ ٹیڑھا ہو رہا ہے نا۔ پیچھے حدیث میں کیا ہم نے پڑھا کہ اذان تو ایک ہوئی تھی لیکن اقامتیں دو ہوئی تھی، اذان تو ایک تھی لیکن اقامتیں دو تھیں، اور یہاں سے پتہ چلا کہ نہیں اقامت بھی ایک ہی ہوئی تھی۔ تو حدیث میں تعارض اور تطبیق میں جب کسی طرح کی کوئی صورت نہیں بن پاتی ہے تو اس میں ترجیح کا راستہ اپنایا جاتا ہے، اس میں ترجیح کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی والی روایت زیادہ قوی ہے، اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں، سند کے اعتبار سے بھی اور
تعدد اسناد کے اعتبار سے بھی یعنی سند بھی قوی ہے اور سندیں کئی ایک ہیں، اس وجہ سے اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی جس میں یہ ہے کہ ایک اذان اور 2 اقامتوں سے نماز ادا کی گئی تھی، ٹھیک، یعنی اس میں ترجیح تعارض ہے کہ ایک سے پتہ چلا کہ آپ نے 2 اقامتیں کہی تھی اور ایک حدیث سے پتہ چلا کہ نہیں ایک ہی اقامت کہی گئی تھی، تو اس میں تعارض یہ ہے اور تطبیق یہ ہے کہ پہلی حدیث کو ترجیح دی جائے گی اس کی سند کے قوی ہونے کی وجہ سے، اسی طرح سے اس کی سند کے مختلف طرق ہونے کی وجہ سے، اس کی مختلف سندیں ہونے کی وجہ سے۔ وزاد ابو داود لکل صلاۃ، اور ابو داود میں ہے کہ ہر نماز کے لیے، ابو داود میں ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک ایک اقامت کہی گئی۔ وفی روایت لہو، اور ابو داود ہی کی روایت میں ہے ولم ینادی فی واحدۃ منہما، کہ ان میں سے کسی میں بھی اذان نہیں دی گئی، ولم ینادی اور نہیں پکارا گیا فی واحدۃ منہما ان میں سے کسی میں بھی، ٹھیک۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے جو انہوں نے کہا کہ کسی میں بھی آواز نہیں دی گئی، یہ کہ مجمع بہت بڑا تھا، مجمع بہت بڑا تھا، لاکھوں لوگ سے زیادہ تھے، ممکن ہے دور رہے ہوں اور ان تک اذان کی آواز نہ پہنچی ہو لیکن اقامت کے وقت وہ پہنچ گئے ہوں۔ تو اصل روایت یہی ہے کہ ایک اذان دی گئی تھی اور 2 اقامتیں کہی گئی تھی، ٹھیک۔ باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کچھ سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔